السلام علیکم. ویکینڈ وتھ فائزہ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری. ویورز، آج ہم آپ کی ملاقات جس شخص سے کروانے جا رہے ہیں ان کا تعلق صحافت سے ہے. ہمارے آج کے مہمان پاکستان کے سینئر جرنلسٹ، سینئر اینکر پرسن، سینئر اینالسٹ ہیں. پاکستانی صحافت اور سیاست پر گہری نظر رکھتے ہیں. اس کے علاوہ پولیٹیکل ورکر رہ چکے ہیں اور کئی بار جیل بھی جا چکے ہیں، اور آج کل ایک بار پھر سے جیل جانے کا سیزن ہے. تو آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں سینئر صحافی افتخار احمد صاحب سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ کیسی ہیں؟ آپ کا بے حد شکریہ، کیونکہ ہمیں پتہ ہے سر آپ اس قسم کے پروگرام کے لیے شکریہ جو ہے آپ کے اس آدمی کو جاتا ہے جنہوں نے آپ کو لائن اپ کیا. جی مجھے لائن اپ کیا اور بڑی ڈیڈیکیشن سے، اور یہی ہمارے پروفیشن میں ختم ہو گیا ہے کہ ہم لوگ کام جو دیا جائے اس کو اتنی محنت سے نہیں کرتے جو کرنی چاہیے. اور تو ہم بات کر رہے تھے انٹرویو کے بارے میں. جی سر، ہم انٹرویو کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور آپ نے جیسے کہا کہ یہ ڈیڈیکیشن کی ضرورت ہے، کیونکہ دیکھیں سر آپ انٹرویوز نہیں دیتے ہیں اس قسم کے، اور پھر یہ میری خوش نصیبی ہے. نارملی میں اس لیے نہیں دیتا کہ میں انٹرویو دے کے کیا کروں گا، کیا پیغام دوں گا. سر لوگ آپ کو سننا چاہتے، دیکھنا کہ چاہتے میرے میں تو تلخی ہے، میرے لہجے میں ترشی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک بدتمیز قسم کا اینکر ہے، اس کو وہ بنیادی ڈھنگ ہی نہیں آتا آرام سے پیار سے بات کرنے کا، دھیمے انداز میں سوال کرنے کا. سر ویسے یہ سوال میرا تھا جو آپ نے خود ہی جواب دینا شروع کر دیا. آپ کا رائٹ ہے، آپ سوال کریں. سر کیا بات ہے، مطلب یہ صرف مشہور ہے کہ آپ غصے کے بہت تیز ہیں؟ نہیں، میں ہوں، میں اس وقت کسی آدمی کا ڈفر ہونا اور کسی آدمی کا ڈفر نہ ہونا کوئی ایشو ہے؟ میں ڈفر نہیں ہوں. ہاں، آئی ایم ناٹ ڈفر. یہ میرا کلیم ہے. آئی مے بی اے ڈفر فار ادرس. لوگ ممکن ڈفر سمجھتے ہو تو کوئی یہ بری بات ہے کہ میں ڈفر نہیں ہوں، تو وہ یہ چونکہ وہ ڈفر نہیں ہے تو بہت غلط ہے. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ سر ویسے غصہ اتنی جلدی کیوں آتا ہے؟ مجھے کبھی غصہ نہیں آتا. غصہ مجھے اس وقت آتا ہے جب ایک آدمی میرے سامنے بیٹھا جھوٹ بول رہا ہو، اور وہ جانتا بھی ہو کہ میں نے تیاری کی ہوئی ہے اس کے بارے میں، اور وہ جھوٹ بول رہا ہے. تو سر ہمارے یہاں پہ تو انفارچونیٹلی یہی ہوتا تو ہے. میں نے کبھی غصہ نہیں کیا. مجھے کوئی میرا ایسا پروگرام بتائیں جس میں میں نے غصہ کیا ہو. نہیں سر، مطلب تھوڑا سا وہی ہوتا ہے کہ آپ کا اگریسو. آئی ایم اے اگریسو مین. آئی ایم ناٹ اے ڈفر. آئی ایم اے جرنلسٹ. میں تیاری کر کے جاتا ہوں. ماشاء اللہ. ہاں، تو میرا یہ کام ہے. میں آپ کا کوئی دوست تو نہیں ہوتا اس کو جب آپ میرے سامنے بیٹھے ہوتے ہو. آپ ہوتے ہو، میں ہوتا ہوں، میں صحافی ہوتا ہوں، آپ لیڈر ہوتے ہو. تو آئی ہیو اے رائٹ ٹو آسک یو دی کویسچن. یہ تو آپ کو گھر سے سوچ کے آنا چاہیے نا کہ کس آدمی کے پروگرام میں کس جا آدمی رہے کو آپ ہیں. نے بلا لیا ہے اور کس آدمی کے پروگرام میں جا رہے ہیں. اچھا سر، میرے پروگرام کا فارمیٹ ایسا ہے کہ سر میں آپ کے کچھ بچپن کے بارے میں جاننا چاہوں گی کہ آپ کی پیدائش کس شہر کی ہے پاکستان کی، آپ کا بچپن کیسا تھا. آپ ابھی اتنے غصے والے ہیں تو بچپن میں بھی بہت غصے پھر والے آپ ہوں نے گے. کہا غصے والے. میں غصے والا نہیں ہوں. آپ غصے والے بالکل نہیں ہیں. بالکل نہیں. آپ بچپن میں شرارتی بھی نہیں تھے. البتہ میرے چہرے پہ ہر وقت بناوٹی مسکراہٹ، اور میں کہہ کے نہیں لگا سکتا. جس سماج میں میں رہتا ہوں وہ سماج مجھے اجازت نہیں دیتا. Unfortunately. میں ایک بہت حساس آدمی ہوں، تو اس سے میں متاثر ہوتا ہوں. تو یہ جو ٹھٹھا کرنا ہے، ہنسنا ہے، مسکرانا ہے بلا وجہ صرف پبلسٹی کے لیے ٹی وی کے کیمروں کے سامنے، میں نے کبھی نہیں کیا. دیٹ از دی پرابلم. اچھا، لیکن سر ابھی جب یہ پروگرام سٹارٹ ہونے سے پہلے ماشاءاللہ آپ جس طرح کی باتیں کر رہے تھے نا، میں باتیں کر رہا تھا کہ میں پوچھ رہا تھا کہ میری گھاس جو ہے اس پہ پانی کیوں نہیں لگا. اگر گھاس پہ ان دنوں میں پانی نہیں لگاؤں گا اور یوریا نہیں ڈالوں گا تو وہ گھاس اچھی نہیں اگے گی، اور گھاس اچھی نہیں اگے گی تو میرا ایک سال پورا ضائع ہو جائے گا. یہ آپ نے دیکھا اور سنا، اور یہی میں اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا جو اس گھاس کو. پھولوں پودوں سے بہت زیادہ پیار ہے. جی بالکل ہے. یہ میں نے اپنی والدہ مرحومہ سے لیا. ان کو بہت ہی زیادہ ان کی دلچسپی تھی، اور جو گلاب وہ کاشت کرتی تھیں یا اس کاشت کا نگرانی کرتی تھی وہ دیکھنے والے گلاب ہوتے تھے. اور میرا خیال لاہور شہر میں گلاب کی بیلیں اگر بہت چند گھر ہوں گے تو ایک گھر ہمارا بھی تھا جس میں گلاب کی بیلیں تھیں. ارے واہ ماشاءاللہ. اور تو سر یہ جو ابھی سارے پھول آپ خود ہی لے کے آتے ہیں؟ خود ہی جی میں بیج خریدتا ہوں، باہر سے دوستوں سے بیج منگواتا ہوں. اچھا. پہلے ان کی پنیریاں بنتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ یہ جاتے ہیں. اب یہ اگلا مہینہ جو مارچ کا ہوگا جو بہار کا ہے تو اس میں پھول ہوں گے. تشریف لائیے. دیکھنے والے ہوں گے ضرور سر، اگر آپ نے بلایا تو ہم ضرور تشریف لائیں گے. اچھا سر، آپ بتائیں کہ آپ کی پیدائش راولپنڈی. تو آپ کا بچپن راولپنڈی میں گزرا نہیں، لیکن آپ کی ایجوکیشن تو لاہور؟ میں لاہور میں زیادہ رہا. راولپنڈی سے ہم مختلف شہروں میں گئے. میرے والد کا کاروبار تھا، کوئلے کی کانیں تھیں ہماری. اچھا. تو کمرشل کول کارپوریشن ایک فرم تھی،
اور اس فرم کا دفتر آغا شورش کاشمیری کا جو گھر ہے مال روڈ کا، مال روڈ کا، جی، اس کے جو پچھلے دکانیں ہیں، جو پچھلے آفیسز ہیں، جی، ان میں ایک جگہ پہ ہمارا دفتر تھا، ہمارے والد صاحب کا پارٹنرشپ میں۔ ماشاء اللہ۔ تو سر آپ کتنے بھائی بہن تھے؟ 5 بھائی 2 بہنیں، ایک بہن فوت ہو گئی ہے۔ تو آپ شرارتی بچے تھے؟ کہتے ہیں، آپ نہیں مانتے ہیں؟ میں کہتے ہیں سب لوگ شرارتی ہوتے ہیں بچپن میں، سر سب لوگ تو نہیں ہوتے سب ہوتے ہیں، جو نہیں ہوتے وہ غبی ہوتے ہیں۔ کس قسم کی شرارتیں کرتے تھے؟ کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے، یہ پرنالہ دیکھا ہے؟ آپ پرنالے کو جانتی ہیں؟ سر وہ ایک پائپ سا ہوتا ہے نا؟ پائپ سے ہوتا ہے نا، جس میں پانی آتا ہے بارش ہاں کا۔ جی، اس کے نیچے اگر آپ اخباروں کو لگا کے تیلی لگا دینا، تو جب وہ اوپر بھاگتا ہے تو ایسی آواز آتی ہے جیسے کوئی اٹیک ہو گیا؟ اٹیک ہو گیا۔ کبھی کوشش کر کے دیکھیے گا۔ اللہ معافی، نہیں سر، اس قسم کی شرارتیں کرتے تھے؟ نہیں، کتنی سمپل شرارت ہے سر اتنی اس میں کسی اس پر کو سر آپ کو کبھی مار نہیں پڑی اما ابا سے؟ بڑی جھاڑے، مجھے اصل میں ہمیں جھاڑ پڑتی تھی کرکٹ کھیلنے پہ، کہ دوپہر کو ہم جو کرکٹ کھیلنے جاتے تھے گرمی میں، اور کیا کہتے اس پہ ہمیں اللہ بخشے میرے والد کو، وہ اس پہ سختی کرتے تھے۔ آپ کیسے اسٹوڈنٹ تھے؟ میں اتنا اچھا نہیں تھا، I was سر not a آپ brilliant کی student. لائبریری I کو was not a brilliant student. میں اصل میں شروع میں ہی ذوالفقار علی بھٹو کے اس قافلے میں شامل ہو گیا جب میری عمر 16-17 سال بہت تھی۔ ینگ ایج میں، بالکل۔ تو پھر کیا رہ گیا تھا پیچھے؟ پھر تو ایک انقلاب کا شوق تھا، سر جتنی بھی تبدیلی کا موومنٹس تھے شوق۔ آپ ان سب کا حصہ تھے؟ جی تقریباً ساری کی ساری طریقوں کا۔ اور سر کتنی دفعہ جیل گئے؟ جیل تو میں جہانگیر بدر وغیرہ تو ہر چوتھے 5ویں روز تھانہ پرانی نارکلی کی حوالات میں ہوتے تھے، یا سول لائن کی حوالات میں ہوتے تھے، آپ کی تو واقفیت یا ہو گئی تھانہ ہوگی۔ شمالی چھاؤنی کی حوالات میں ہوتے تھے۔ یہ روز تقریباً ہر ہفتے ایسا ہوتا تھا۔ اور جیل ہمیں ہوئی جب پہلی دفعہ وہ فوج نے ہمیں سزا دی 1 سال کی۔ 1 سال تک آپ لوگ جیل میں رہے؟ 1970 میں مارچ کا مہینہ تھا، مجھے اور میرے ساتھیوں کو۔ تو مسعود مفتی صاحب ڈپٹی کمشنر لاہور تھے، بہت بڑے شاعر، جی ادیب، سر۔ وہ میرے خلاف وعدہ معاف گواہ تھے۔ تو مجھے حیرانگی بھی ہوئی، تو پھر ہمیں لاہور سے بھی نکال دیا گیا، سبھی جیل بھیج دیا گیا۔ اس وقت وہ بہت مشکل جیلوں میں آپ رہے۔ اس وقت 1 یونٹ تھا، تو ٹرانسفر کر سکتے تھے سبھی میں، کیونکہ اس کے صوبے تو نہیں تھے نا، سارا بش پاکستان ایک تھا۔ تو وہاں پہ ہماری ایک اور دوستی پیدا ہو گئی، ایک اور قیدی سے، سیٹھ عبید الرحمان، وہ وہاں پہ آئے تھے بہاولپور کو صوبہ بناؤ تحریک کے حوالے سے۔ تو ایک لمبی کہانی ہے، اس میں آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا ان باتوں کو سمجھنے کا۔ واپسی پہ میں چلا گیا شاہپور صدر جیل میں، مجھے ٹرانسفر کر دیا گیا۔ وہاں پہ جہانگیر بدر تھا، مختار رانا تھا، تنویر باز تابش تھا۔ جہانگیر اور مختار بیچارے فوت ہو گئے ہیں، تنویر باز تابش آج بھی زندہ ہے۔ تو سر اس طرح، کیونکہ آپ تو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے، آپ پھر جرنلزم میں کس طرح سے آنا ہوا؟ 84 میں، 84 میں۔ وہ اپنی مرضی سے، اپنی چوائس سے، یا پیرنٹس میں اپنی میں پیرنٹس میرے کی والد میرے کی ڈیتھ ہو گئی تھی میرے، اسی وجہ سے جو میں قلعے میں گیا، مجھے اٹھا لیا گیا تھا۔ اور لوگ تو بڑی باتیں آج کرتے ہیں نا، مسنگ پرسن، تو میں بھی مسنگ پرسن 1977 میں تھا، مسنگ پرسن۔ 22 جون کو اٹھایا گیا، اور کچھ پتہ نہیں ہوگا، کسی کو پتہ نہیں تھا۔ 1 سال تک آپ کو؟ 1 سال تک نہیں، کئی 1-2-3 ہفتے تک نہیں پتہ تھا۔ لاہور قلعے کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جب ٹارچر سیل۔ اور وہاں پہ میرا جو تفتیشی افسر تھا، 3 لوگ ہمیں تفتیش کر رہے تھے، ملٹری انٹیلیجنس، ISI اور اسپیشل برانچ۔ تو اس میں ایک بہت انٹرسٹنگ تفتیشی افسر بھی آئے، راجہ انار خان، بڑا مشہور نام ہے ان کا۔ وہ مجیب الرحمان کے ساتھ مشقی کے طور پہ رہے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ ان کو جو مجرم ہے یا ملزم ہے اس کو توڑنے کا بہت ڈھنگ آتا ہے۔ سر پھر انہوں نے آپ کے ساتھ؟ بٹ ٹھیک ہے، کیس بنایا، وہیں پہ ہمارے میں سے نہیں، وہ جو ان کو اتنا زوم تھا کہ اس نے، دیکھیں ان کے پاس ایک سٹوری تھی، ہم کہہ رہے تھے کہ آپ کی سٹوری درست نہیں ہے۔ اور اس میں ایک اچھا پولیس افسر بھی تھا جو اسپیشل برانچ سے تھا، اور اس نے جو رپورٹ سبمٹ کی ذوالفقار علی بھٹو کو، 62 صفحے کی غالباً رپورٹ تھی، اس نے جو حقیقت تھی اس میں بتا دی تھی۔ اور دکھ کی بات ہے کہ اس کیس میں ہمارا ہی ایک دوست ہمارے خلاف وعدہ معاف گواہ بن کے ہمارے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ تو کتنا دکھ ہوا ہوگا مجھے اس روز قلعے میں اکیلا میں، اور میرے سامنے ایک آدمی کھڑا مجھے کہہ رہا ہے کہ افتخار صاحب
سچ نہیں بتا رہے، سچ مجھ سے سن لو. سر اس کا مطلب یہ اگر اور آف دی ریکارڈ بھی جو ہم تھوڑی دیر پہلے گفتگو کر رہے تھے تو آپ کی ابھی تک کی جرنی میں چاہے وہ سیاسی ہو صحافتی ہو سر اس میں اکثر آپ کے جو دوست ہیں انہوں نے نہیں دوست نہیں آپ کہہ سکتے، ورنہ ہاؤ کین ہی بی مائی فرینڈ جب وہ میرے ساتھ ایک سو چیز کالڈ دوست نہیں جب وہ میرے ساتھ ایک چیز میں اپنے آپ کو شریک ٹھہراتا ہے تو اس کا یہ کام تو نہیں تھا نا. میں 22 جون کو گرفتار ہوا، 22 23 24 25 26 27 28 29 30 کوئی گرفتاری نہیں ہوئی، اور ایک دن میں ہی ساری گرفتاریاں شروع ہو گئیں، تو سمجھ تو آ گئی تھی. اچھا سر آپ نے جب جرنلزم کا آغاز کیا تو آپ نے کون سے اخبار سے کیا؟ بہت چھوٹے سے اخبار سے، روزنامہ آفتاب. روزنامہ آفتاب. اور مجھے اصل میں جرنلزم میں لانے والے ظہور عالم شہید صاحب ہیں جن کا ویکلی استقلال نکلتا تھا. انہوں نے مجھے کہا انٹرویوز کرو، اور پہلی دفعہ ہم نے انٹرویوز کیے جو غیر سیاسی انٹرویو تھے سیاستدانوں کے. سر یہ کریڈٹ آپ کو ہی جاتا ہے، آپ ٹرینڈ سیٹر ہیں سر چینل کے لیے. اور اس کا پھر یہ مجھے فائدہ ہوا کہ استقلال سے انٹرویو کو اٹھا کے جنگ والوں نے چھاپنا شروع کیا، پھر وہاں سے جنگ میں مجھے نوکری ملی. سر بعد میں آپ نے جیو میں بھی ایسے کیا، اور یوں میں تو خیر ہم نے بہت پروگرام جو کیے ان کی پروفیشنل پرسنل لائف کو آپ ہی ایکسپلور کرتے رہے. انفیکٹ جو آج میں بیٹھی یہ کر رہی ہوں اس نے کیا، ہمارے دوست اس نے سہیل نے بھی کیا، ایک دن جیو کے ساتھ کیا. اور کیونکہ ہم ان کا تھوڑا فارمیٹ ڈفرنٹ ہم الیکشن میں کر رہے تھے تو وہ اس کو ہم نے اس کام کے لیے بھیجا، اور شفیق اوان کو ہم نے بھیج دیا کہ پورے پاکستان کی ٹریول کرو گیلس والی پینٹ پہن کے، تو وہ پورے پاکستان میں انٹرویوز کرتا رہا. اچھا سر یہ جب پرنٹ میڈیا سے الیکٹرانک میڈیا میں آپ لوگ آئے تو سر یہ سفر کیسا تھا؟ لوگوں نے کہا کہ یہ ناکام ہو جائیں گے. ہاں جی، کیوں یہ سب جاہل ہیں، ان کو کیا پتہ کیمرہ کیا ہوتا ہے. لیکن بڑے مزے کی بات ہے، دس از دی اونلی بیسٹ ٹیم ان پاکستان سو فار جو جنگ سے آئی اور کیمرے کے سامنے گئی. واہ. اور سر آپ اس کا حصہ تھے؟ یس آئی واز ون آف دا پارٹ. زبردست. اچھا سر آج کل جو جس قسم کی صحافت ہو رہی، کیونکہ آپ نے تو شروع سے دیکھا ہے صحافت کو پاکستان میں. صحافت مشکل تھی. ایک ایڈیٹر تھا، وہ آپ کی خبر چیک کرتا تھا، پوچھتا تھا اور کہتا تھا کہ دوسرے کا موقف کہاں ہے. اور شکیل الرحمان کا یہ اصول تھا کہ کتنی بڑی خبر بھی ہو، جب تک دوسری پارٹی کا موقف نہیں دیتے تھے خبر نہیں چھپتی تھی. اچھا لیکن آج کل تو سر یہ آپ کی ججمنٹ ہے. آج کل تو سر بالکل ہی الگ ہو رہا ہے. اچھا سر کیونکہ جیسے میں نے آغاز میں کہا تھا آپ کی صحافت اور سیاست دونوں پہ گہری نظر ہے، تو سر آج کل کی جو کرنٹ سچویشن ہے اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. سر ملک میں یہ جو افراتفری ہے، انپریڈکٹیبل چیزیں ہو رہی ہیں، ججز کو، سٹنگ ججز اور سٹنگ جنرلز کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اداروں کو بے توقیر کیا جا رہا ہے. تو سر آپ کی ماشاءاللہ اتنا لمبی جرنی ہے. میری دو ٹوک رائے یہ ہے کہ ہم بہت برے معاملات میں پھنس چکے ہیں، اور اگر سب بیٹھ کے فیصلہ نہیں کریں گے تو یہ بحران جو ہے اور گہرا ہو جائے گا. تو سر آپ اس کی ذمہ داری کس پہ عائد کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ ہم سب پر یہ لاوا تھا نا جو بن رہا تھا، اور اچانک نہیں بالکل عوام نہ پارٹیوں میں شامل ہوتے ہیں، نہ پارٹی کی ممبرشپ لیتے ہیں، نہ کسی نظریے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور باتیں بڑی کرتے ہیں. اگر فرض ڈیوائیڈڈ ہیں، نہیں مطلب آپ عوام ڈیوائیڈڈ ہونا اور چیز ہے. لوگوں کے کچھ پارٹیز کے ساتھ ہیں بہت، یا لوگ دعویٰ کرتے 8,000 یونین کونسل ہیں. اگر ہر یونین کونسل میں ایک پولیٹیکل پارٹی کے 100 ورکر ہوں اور 3 بڑی پولیٹیکل پارٹی ہوں تو یہ لاکھوں کمیٹڈ ورکر بن سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے یہ آپ لوگوں کا جاگیردار ہیں تو میں آپ کے علاقے کا ہوں تو میں آپ کے ساتھ ہوں. یہ جاگیردار ہے، یہ الیکشن لڑ رہا ہے، جب یہ الیکشن لڑ رہا ہے تو میں آپ کو چھوڑ کے اس کے ساتھ چلا گیا ہوں. کمٹمنٹ نہیں ہے نا. پارٹیوں کی ممبرشپ نہیں لیتے ہم کہتے ہیں یہ سیاسی پارٹیاں فراڈ ہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے سال ہا سال محنت کر کے یہ ثابت کیا کہ سیاسی پارٹیاں بری چیز ہیں، گندی چیز ہے، ان کے قریب بھی مت جاؤ، جس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر جمہوری عمل تباہ و برباد ہو گیا. سر آج کل جو حالات ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس کا حل کیا لوگوں کو تجویز کریں گے؟ کر سکتے ہیں کہ دوبارہ ٹریک پہ پاکستان سی بات ہے لوگوں کو کہ پارٹیوں میں جائیں، ممبرشپ لیں، جس مرضی پارٹی میں جائیں ممبرشپ لیں، اس پارٹی کو مجبور کریں کہ پروگرام دیں. مثلا گندم ہے، گندم زیادہ کیسے کاشت کرنی ہے اس کا وہ پروگرام دیں. مثلا ایڈیبل آئل ہے، کیسے زیادہ پیدا کرنا ہے اس کا کوئی پروگرام دیں تاکہ ڈبیٹ ہو اور آپ لوگ جائیں اور ووٹ ڈالیں. جب آپ لوگوں کی کوئی کمٹمنٹ ہی نہیں ہے، ساری کمٹمنٹ گالی گلوچ کی ہے، تو گالی گلوچ سے تو ملکوں میں تبدیلی نہیں آ سکتی.
سر آپ نے کہا کہ جو اس وقت پارٹیز ہیں ان کی جا کے لوگ ممبرشپ لیں، تو اس وقت کسی ایک کی بھی، کسی کی بھی جتنی بھی ہیں، تو سر اس وقت جو پارٹیز ہیں یہاں پہ آپ ان کو صحیح سمجھتے ہیں؟ بالکل انڈر دی کانسٹیٹیوشن میں ان کو بالکل صحیح سمجھتا ہوں. یہ اپنی بھی چوائس ہے نا کہ آپ اے کو سمجھتی ہو اچھا، میں بی کو سمجھتا ہوں، یہ سی کو سمجھتا ہے، لیکن پولیٹیکل پارٹیز تو پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا. اصل میں کھیل جو آپ سے کروائی جا رہی ہے وہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز گندی ہیں، باقی سب اچھے ہیں. یعنی یہ 1200 لوگ ہی چور ہیں، یہ 1200 لوگ ہی اسٹاک ایکسچینج کے مالک ہیں، یہ 1200 لوگ ہی زیر زمین دفینے جو سارے ہیں اس کے مالک ہیں، یہ 1200 لوگ ہی تمام ملوں کے مالک ہیں. یہ آپ کو جو تاثر دیا جاتا ہے یہی 1200 لوگ چور ہیں. انہی 1200 لوگوں کے گھر بار ہیں انگلینڈ میں، برطانیہ میں اور اٹلی میں، اور باقی کسی کا کوئی گھر بار نہیں ہے. جن کی تنخواہ 18ویں گریڈ کی ہے ان کے گھروں کے بارے میں، ان کے بچوں کی تعلیم کے بارے میں سوال نہیں اٹھتے. نیشنلٹیز کے بارے میں بھی نہیں اٹھتا ہے، کسی بارے میں بھی نہیں اٹھتا. جی، تو یہ ایک سازش ہے پاکستان کے سسٹم کے بارے میں. سر لیکن کافی حد تک لوگ اویئر نہیں ہو گئے ہیں. میرا نہیں خیال. آپ کو نہیں لگتا سوشل میڈیا نے اور باقی پلیٹ فارم، سوشل میڈیا نے اتنا غلط ایک ڈائریکشن دی ہے جو افسوسناک ہے. پازیٹیوٹی اس میں کوئی نہیں ہے. لیکن سر کچھ چیزوں میں تو شاید ہے کہ اگر مثلاً خبر جیسے پھیل جاتی جہاں پہ بہت ساری سر خبریں جو ہم ٹیلی ویژن اسکرین سے بہت ساری چیزیں نہیں چلا سکتے تھے لیکن وہ سوشل میڈیا پہ آ ذات جاتی پہ ہے نا. کسی کے بارے میں کہنا ہے اس کی 3 شادیاں ہو گئی اور چوتھی شادی کرنے جا رہا ہے، اس کی چوتھی شادی کا میری گندم کے ریٹ سے کوئی تعلق ہوگا؟ اس کی چوتھی شادی کا چینی کم ہو جائے گی؟ وہ 5ویں شادی جب کرے گا تو کیا تیل سستا ہو جائے گا؟ یہ اصل حقائق اور اصل ایشوز کی طرف سے ہمارا رخ موڑنے کے لیے ساری کھیل ہے. ہمارا اصل ایشو ہے کہ ہمیں روٹی نہیں مل رہی، تعلیم نہیں مل رہی، بے روزگاری ہے، لوگ اپنے جسم کو بیچ کے گزارا کر رہے ہیں. کیا یہ نظر نہیں آ رہا؟ کیا یہ ہمیں اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے؟ کیوں ہم آنکھیں چرا لیتے ہیں ان باتوں سے؟ کیا یہ جو لوٹ مار ہو رہی ہے، یعنی ایک دکاندار ہے، رات کو اس کا یہ موبائل اس کی دکان میں پڑا ہے، یہ 100 روپے کا ہے، اگلے دن وہ کہتا ہے یہ 300 کا. پوچھا جائے بھائی 300 کا کیوں ہے؟ کہ سر وہ ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ہے. بھائی یہ تو رات تیری دکان میں پڑا تھا. تو کوئی سسٹم نہیں ہے، سسٹم بسیدہ ہو گیا ہے، گورننس ناکام ہو گئی ہے، اور یہ بالکل ایک سازش ہے پورے نظام کے ساتھ. اب اس کا ایک حل ہے، لوکل باڈیز کے الیکشن کروائیں، زیادہ لوگوں کو جمہوری عمل میں شریک ہونے دیں، نئی لیڈرشپ ایمرج شاید کر جائے. اچھا سر یہ بھی بتائیں کہ ہم یہ جو اس وقت سچویشن ہے، یہ جو مہنگائی کی ہے، ڈالر پر آپ نے بھی بات کی، ڈالر کی اونچی اڑان ہے، اشیاء ضروریہ جو ہیں وہ تمام لوگوں کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہے. عام عوام تو رو رہی ہے، وہ تو بلز ہی دیکھ کے رو رہی ہوتی ہے. تو اس سچویشن میں اگر کوئی فوری حل آپ کو لگتا ہے کہ ہم نکل سکیں گے؟ کوئی فوری حل نہیں ہے. 172 ارب روپیہ جو آپ لے چکے ہو وہ دینا پڑے گا. سر پاکستان کے ڈیفالٹ کا خطرہ؟ ڈیفالٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اس کی ایک وجہ ہے، اگر یہ ڈیفالٹ ہو گیا تو وہ پیسے کہاں سے لیں گے؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے سر. ویورز افتخار احمد صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، مگر یہاں پہ وقت بریک کا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ویکینڈ وتھ فائزہ بخاری. ہمارے آج کے مہمان ہیں افتخار احمد صاحب. اچھا سر یہ پروگرام میں تو سر آپ سے بہت کچھ سیکھ رہی ہوں، میری ٹیم نے بھی سیکھا ہے. نہیں، آپ کی ٹیم بڑی اچھی ہے. یو ہیو گاٹ اے ویری پروفیشنل پیپل. دیکھیں نا، انہوں نے آتے آپ کا وقت ضائع کیے بغیر کام شروع کر دیا. اس سے زیادہ پروفیشنلزم اور کیا ہو سکتا ہے؟ جی سر آپ جب پروگرام سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے بتایا ہمیں وہ کتاب دکھائی، ماشاء اللہ. سر آپ کا ننیال بھی، آپ کا تعلق ایک بہت بڑی فیملی سے ہے، ددیال سائڈ سے. میں ایک بات بتاؤں بڑے مزے کی. جی ٹھیک ہے، اس بات پہ ہمیشہ فخر ہونا چاہیے اور ہوتا ہے کہ میرا ننیال اور ددیال بڑے ناموں میں سے ہے، لیکن میں غریبوں کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں ہمیشہ غریبوں کی جنگ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. اور اس پہ ہمارے ننیال میں اور ددیال میں کافی ڈبیٹ رہی جب پیپلز پارٹی میں تھا کہ یہ کیا کرتا ہے، یہ ہمارے خلاف بات کرتا ہے. مثلا جو میرا نانکا ہے وہ ذمہ دار بھی ہے، اور اس کی فیملی کا پہلا اخبار تھا پیسہ اخبار، انہوں نے نکالا، انہوں نے ایسٹرن ٹائمز نکالا. آج بھی جو پیسہ اخبار بلڈنگ ہے انارکلی کے ساتھ، یہ انہی کی پراپرٹی ہے. اور سر وہ جو نہاری ہے وہ والی دکان بھی آپ کی؟ جی میری دکان تو نہیں ہو سکتی کیونکہ صاف سارے کرائے پہ گئی ہوں گی اور کسی نہیں ہوں گی. اور میرا جو نانا ہے مولانا حفظ الرحمان، جی سر انہیں ستارہ امتیاز بھی ملا. ستارہ امتیاز کیوں ملا؟ کہ انہوں نے ہندوستان سے جب پاکستان آئے کچھ نہیں ساتھ لے کے آئے، تمام وہ چیزیں اپنے ساتھ لے کے آئے جو نوادرات تھے،
اور انہوں نے آ کے لاہور میوزیم کو وہ نوادرات بغیر کسی معاوضے کے دیے. آج بھی عجائب گھر میں ایک جگہ ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے مولانا حفظ الرحمان کلیکشن. تو یہ ہے وہ خاندان. جو میرا دادکا ہے، دادکا جو میرا ہے وہ آرمی کانٹریکٹر تھا. انہوں نے کانٹریکٹ لیے ہوئے تھے فرسٹ ورلڈ وار اینڈ سیکنڈ ورلڈ وار میں، وہ ان کا یہ کام تھا. اور والد میرے کا کاروبار جو تھا کوئلے کی کان میں ایک حصہ تھا، وہ کام کرتا. سر لیکن آپ دیکھیں اگر نہ آپ نے ننیال والی سائڈ لی، نہ آپ نے ددیال والی سائڈ لی، آپ نے بالکل ہی ایک الگ میں نے ایک سائڈ لی میں نے، وہ کیا کہ غریب کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اور ماشاء اللہ آپ ابھی تک کھڑے ہیں. میری والدہ تمام علاقے میں گندم جب آتی تھی تو گندم خود لوگوں کے گھروں میں پہنچا کے آتی تھی. بڑی بات. تو میں نے سیکھا، میں نے اپنے والد سے یہ سیکھا ہے خاموش رہنا. اچھا سر، خاموش رہنے والی بات سے مجھے یاد آیا کہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے اپنے فون میں دکھایا، آپ نے بھی کچھ دن پہلے ایک پروگرام کیا ہے سر، اس پہ آپ کو جو تھریٹس آئی ہیں یہ بھی پرسوں چند دن پہلے کیا ہے. اور دیکھیں افسوس ہوتا ہے، دیکھیں آپ لوگ میرے سیاسی سوچ سے اختلاف کرنے کا حق رکھتے ہیں. بالکل. آپ مجھے گالی دینے کا حق نہیں رکھتے. گالی اور دھمکی دینے. گالی اور پھر یہ دھمکی بھی یہ کہ ہم آپ کو گولی مار دیں گے، ہم آپ کی لاش کو گھسیٹیں گے سڑکوں پہ. تو کاش یہ دوست اتنی جرت کریں، ذرا میرے سامنے تشریف لائیں اور یہ بات ذرا میرے سامنے کہیں، تو سر آپ کو پھر میرا بھی حق ہوگا نا کچھ کرنے کا. سر آپ کو پتہ یہ دھمکیاں کس طرح سے آتی ہیں؟ جی اب تو دیکھیں گی، وہ جو محکمہ ہے وہ دیکھے گا. آپ نے اس کے خلاف باقاعدہ ایکشن لینے کا؟ جی مجھے لینا پڑے گا. گالی تو میں گالی کو تو اب سمجھتے ہی ہم کچھ نہیں ہے. اتنے ڈھیٹ ہو گئے ہیں ہم کہ گالی کو ہم سمجھتے کچھ نہیں. بعض کا اس گالی پہ قتل ہو جاتے تھے. اب تو اتنی گالیاں پڑ گئی ہیں پچھلے 4-5 سال میں کہ ڈھیٹ ہو گیا. لیکن جو فزیکل تھریٹ ہے اٹ ہیز ٹو بی، اس کو سر سیریسلی. تو ٹھیک ہے، بات صحیح ہے، چلتے ہیں. اچھا سر، آپ نے گالی والی بات کی سر، یہ 4-5 سال سے گالی کا جو کلچر ہے یہ پروان افسوسناک ہے. اس کا نقصان اس کو ہوگا، پوری نسل کو ہوگا. بیچارے بے روزگار پھریں گے، نوکری نہیں ملے گی، در بدر دھکے کھائیں گے. پھر ان کو احساس ہوگا کہ ہم ان کو سمجھانے کی جو کوشش کر رہے تھے ٹھیک ہے، ہمارا ان سے اختلاف ہو سکتا ہے پولیٹیکل، لیکن وہ بھی تو پاکستانی ہے نا، وہ بھی تو میرے بچے ہی ہیں نا، میرے بیٹے ہی ہیں نا. بالکل. جس طرح میں اپنے بچوں اور بیٹوں کو روکتا ہوں کہ تم ایسی غلط بات نہ کرو، میرے لیے وہ ویسے ہی ہیں. دے آر دا فیوچر آف پاکستان. بالکل، کاش وہ سمجھ جائیں. اگر وہ فیوچر آف پاکستان کا یہ حال ہے تو پھر پاکستان کا کیا بنے گا؟ آئی ریسپیکٹ دیئر لو فار دیئر لیڈر. ہمیں بھی ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ پاگل پن کے حد تک عقیدت تھی، لیکن ہمارے لیڈر نے ہمیں گالی نہیں سکھائی. اس نے کہا غریبوں کے لیے کیا کرنا ہے، جاگیرداروں کے خلاف جدوجہد کیسے کرنی ہے، سرمایہ داروں کے ساتھ کیسے لڑنا ہے. اس نے ہم کو یہ سکھایا. اور آج بھی میں اگر کتابیں آپ میری دیکھیں تو زیادہ تر کتابیں وہی ہیں جو اس سوچ اور فکر سے تعلق. سر یہ ماشاء اللہ آپ کی اتنی بڑی لائبریری ہے، اس میں کتنی کتابیں ہوں گی اندازاً؟ آئی تھنک سو 2,000 کے قریب کتابیں ہوں گی. سر یہ کس ٹائپ کی بکس ہیں؟ اس میں سب سے پہلی تو وہ ہیں جو جواب دے جب ہم کر رہے تھے جی اس وقت ہم نے جو خریدی. مثلا بعض کا ایک پروگرام کے لیے 5 کتابوں کو اسٹڈی کرنا پڑا. اور اگر یہاں پہ کچھ کتابیں پڑھی ہوں تو اس میں فلیگ لگے ہوں گے، کاغذ لگا ہوا کہ بھائی. اچھا تو سر آپ نے یہ ساری یقیناً پڑھ رکھی ہوں گی؟ ساری نہیں میں کہہ سکتا، 40% بکس ایسی ہیں جو میں نے پڑھی ہیں. اچھا تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی نئی کتاب آتی ہے وہ اچھی لگتی ہے آپ ریپلیس میں نئی کتاب نہیں خرید رہا، میرے پاس آج کل اتنے پیسے نہیں ہیں. سر گفٹ لوگ آپ کو کرتے ہوں گے؟ جی گفٹ کرتے ہیں، ہے نا. آپ یہ کرتے ہوں گے کہ وہ کہتے ہیں پھر اس کے لیے میں لکھ کے بھی دوں اور اس کے لیے مشکل ہوتی ہے کہ اس کو میں اوبیسلی جو آپ کو آدمی کتاب گفٹ کرنے آتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ آپ کے تاثرات لکھے. لوگ بڑے بڑے لوگوں کے تاثرات لکھے جاتے ہیں، ان کے چھپتے ہیں. میرا مطلب ہے کہ آج کے لوگ کتاب بھی گفٹ کسی کو مفت میں نہیں کرتے ہیں. مجبوری ہے، یہ اقتصادی صورتحال کا کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. اچھا سر، آپ کو کتابوں کے ساتھ ساتھ جانور اور پرندوں سے بھی پیار؟ جانور، پرندے، آبشار، نہر، پہاڑ اور سب بڑے مزے کی بات ہے کہ آپ لاہور میں کیوں رہتے ہیں؟ آپ بھی کسی دور جگہ پہ جا کے ایسے پہاڑوں سرسبز وادیوں میں اپنا تو پھر میں روٹی کہاں سے کھاؤں؟ وہ طریقہ بتا دے، میں کر لوں گا. سر اس پہ کچھ سوچتے ہیں؟ نہیں میں کر لوں گا سر. لیکن وہ جو باقی ہمارے اتنے بڑے بڑے اینکرز ہیں، صحافی ہیں سر، ان سب کے تو اتنے فارم ہاؤسز ہیں اور انہوں نے وہ دوسرے شہروں میں بھی اپنے گھر بنا رکھے. اللہ کرے ان کو اور فارم ہاؤسز ملیں، میں تو دعا گوئی ہوں نا. سر آپ بھی میں بہت مطمئن ہوں. God has been so great to me.
میں اس قابل نہیں تھا جو نام مجھے ملا. نہیں سر آپ بالکل قابل میں اس قابل نہیں تھا. یہ میری ماں کی دعائیں، میرے باپ کی دعائیں اور میرے دوستوں اور ساتھیوں کی محنت ہے. میں اکیلا کچھ بھی نہیں تھا. یہ جو میں پروگرام کرتا تھا جواب دہ، یہ جو میں عوام کی عدالت کرتا تھا، جو ہم نے گریٹ ڈبیٹ کی ہے، یہ میں اکیلا تو نہیں کرتا تھا نا، میری ٹیم تھی. اس میں کیمرہ مین بھی شامل ہے، اس میں کیبل بوائے بھی شامل ہے، اس میں پروڈیوسر بھی شامل ہے، اس میں NLE بھی شامل ہے. اٹ از اے ٹیم ورک. ٹیم ورک ہے بالکل. میں اکیلا کچھ بھی نہیں ہوں. اگر میرے ساتھ ٹیم کام نہ کرے، ٹیم تعاون نہ کرے، کچھ بھی نہیں ہوں. جو فلیگز آپ دیکھ رہی ہو، میں نے تو اس کو کہا نا یار یہ فلانے کاغذ پہ جا کے فلیگ کر دو. یہ فلیگ اس نے کیے ہیں. اگر اس نے غلط فلیگ کیا ہوتا تو جب میں پروگرام ریکارڈ کرا رہا ہوتا تو میں پھنس جاتا. تو جرنلزم ایک زمانے میں ٹیم ورک تھا، اور اس کو جب تک آپ ٹیم ورک کے طور پہ نہیں لیں گے آپ اچھی چیزیں پروڈیوس نہیں کر سکتے. سر دوستوں سے آپ کی دوستی مطلب لانگ ٹرم پہ رہتی ہے یا لانگ ٹرم؟ جن کو اگر اپنا دوست بناتے ہیں لانگ ٹرم. دشمنی بھی لانگ ٹرم، دوستی بھی لانگ ٹرم. اچھا دشمنی بھی رکھ I'm a Scorpio. کمپلیٹ جواب دے اسکارپیو. دیا. لیکن سر کچھ اسکارپینز جو ہیں ہمارے پاکستانی صحافت میں وہ ذرا ڈفرینٹ ہے آپ کے جیسا. میں اپنا مقابلہ کسی سے نہیں کرتا. میں سب سے کم پڑھا لکھا آدمی ہوں، سب سے کم پاپولر ہوں، لیکن میں اسکارپیو ہوں. اور آپ کا سوال جو تھا اس حوالے سے تھا، نہ میں دوستیاں چھوڑتا ہوں نہ میں دشمنی چھوڑتا ہوں. بہت سارے لوگ جو ہے نا سمجھیں اگر کسی کی سر سے تھوڑی سی بھی دشمنی ہے نا تو وہ سمجھے سر نے اس کو سیریسلی لینا ہے. اچھا جی سر، آپ بھٹو صاحب کے بارے میں، ویسے تو ساری دنیا کہتی ہے ان کے جیسا میری پہلی محبت ہے. ان کے جیسا کوئی لیڈر نہیں ہے. ان کے علاوہ آپ کو مجھے کسی نے ویسے انسپائر نہیں کیا. ابھی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ میرے ذاتی تعلقات ہیں. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا وہ میرے دوست ہیں کیونکہ وہ امیر آدمی ہیں. امیر اور غریب کے درمیان دوستی کی وہ نوعیت نہیں ہوتی. بہرحال میں ان کی عزت کرتا ہوں، وہ میری عزت کرتے ہیں. تو وہ بھی اس رشتے کو نبھا رہے ہیں، میں بھی نبھا رہا ہوں. اور اس رشتے کو نبھانے پر مجھے پبلکلی برا بھی کہا گیا، چیلنج بھی کیا گیا. اور لائیو پروگرام میں ہی چیلنج کیا تو میرا جواب یہی تھا کہ وہ دوست تھے، ہیں اور رہیں گے. تو میں تو جیسا آپ کو کہا کہ میں اسکارپیو، میں دوستی اور دشمنی میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں. لیکن ذوالفقار علی بھٹو سے جو میں نے سیکھا، جو انسپائریشن ہے، میں ینگ تھا، ان کو میں دیکھ رہا تھا، ان کے رویے کو دیکھ رہا تھا. میں نے ان کے ساتھ ٹریول کیا ہے پورے کے پورے ملتان سے لے کے پورا ڈیرہ اسماعیل خان تک جتنا سفر میں نے اکٹھا کیا ان کے ساتھ. ینگ سا لڑکا ہے جس کو کچھ بھی اتنا پتہ نہیں تھا. آئی واز آنرڈ ٹو ٹریول ود ہیم. کون کون لوگ تھے؟ علی احمد طالپور، رسول بخش طالپور، غلام مصطفیٰ کھر، ذوالفقار علی بھٹو، ڈاکٹر مشرق حسن، یہ مجھے عبد الوحید کٹ پر، یہ لوگ ان کے ساتھ ٹریول ہم کر رہے تھے، سیکھ رہے تھے، لرن کر رہے تھے. ٹھیک ہے. تو اس سے زیادہ. اور ایک سوال ہم نے کیا بھٹو صاحب سے کہ سر واٹ از پالیٹکس. اس نے ہمیں کہا کہ اٹ از دی ٹائمنگ اینڈ انیشیٹو. اور مجھے اس سے زیادہ خوبصورت فریز نئی پالیٹکس کے بارے میں کہیں مجھے پڑھنے کو ملی. اس کا کیا پراپر ٹائم کے اوپر آپ فیصلہ کریں، دیٹ از پالیٹکس. کہتا لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ غلط پچ پہ کھیل رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ غلط پچ پہ نہیں کھیل رہے ہیں. سر بھٹو صاحب کی کیا بات تھی. اچھا سر، آپ نے کیونکہ ابھی میاں صاحب کا بھی ذکر کیا اور آپ نے کہا کہ دوستی یا مطلب ایک ملنے ملانے کا رشتہ ہے آپ لوگوں کا. سر ابھی آپ ریسنٹلی آپ کی ملاقات بھی ہوئی ان سے، تو سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس کے تناظر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب پاکستان آئیں گے اور جو جس طرح سے مسلم لیگ نون کو وہ لے کے چلتے تھے بھرپور سیاست میں حصہ لیں گے؟ میرا خیال ہے ان کی صحت بہت اچھی نہیں ہے. ان کا جو ایشو ہے ہارٹ کا، وہ ٹیکنیکلی میں آپ کو سمجھا نہیں پاؤں گا، اس میں کمپلیکیشنز ہیں. اور جب تک ڈاکٹر اس پہ ان کو اجازت نہیں دیں گے ہی ول ناٹ کم. سر الیکشن سے پہلے نہیں آئیں گے؟ میں نے کہا کہ جب تک ڈاکٹر صبح ڈاکٹرز کہیں کہ یو کین گو، آئیں گے اور کے مقدمہ فیس کریں گے، جیل میں جائیں گے. مریم صاحبہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کچھ ہفتوں تک شاید وہ آ جائیں. یہ ان کی بیٹی ہے، وہ کہہ سکتی ہے. اچھا، تو اگر وہ نہیں آئیں گے تو سر آپ جس طرح سے مریم صاحبہ پارٹی کو لے کے چل رہی ہیں، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ہر پارٹی کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں. یہ پارٹی، پیپلز پارٹی میں بھی ایسا ہوا کہ جب بے نظیر کو قیادت ملی تو انکلز ناراض ہوئے، اور وہ انکل ناراض ہوئے جنہوں نے اپنی ساری زندگی دی ہوئی تھی، ساری زندگی.
جب ذوالفقار علی بھٹو ایم این اے تھا تب وہ بھی ایم این اے تھے. انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کی خاطر قومی اسمبلی کی رکنیت چھوڑی تھی اور پھر پیچھے نہیں ہٹے تھے. اور اس میں سے غلام مصطفیٰ جتوئی جیسے لوگوں نے تو بڑی قربانیاں دی. ایم آر ڈی کی تاریخ میں سب سے زیادہ قربانیاں ان کے علاقے میں دی گئی. لیکن جب نئی قیادت آتی ہے تو پرانی قیادت اور نئی قیادت کے درمیان یہ کھچاؤ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو اگر مجھے کوئی حیرانگی نہیں ہوگی اگر پاکستان مسلم لیگ میں سے کچھ لوگ پیچھے ہٹ جائیں تو کوئی حیرانگی نہیں ہوگی، کیونکہ ہسٹوریکلی یہ چیز میں نے دیکھی ہے اور ایسا ہوتا ہے. سر لیکن آپ کو لگتا کہ ان لوگوں کو نہیں جانے دینا چاہیے، ناراض کوشش ہوتی ہے یعنی اگر وہ ساری کی ساری لائف آپ اتنی خوفناک کوشش ہوتی ہے کہ محترمہ نصرت بھٹو احمد رضا قصوری کے گھر جا سکتی ہیں. اور ادھر آپ کو لگتا ہے اس طرح کی کوششیں ہوں؟ میں نے نہیں، آپ نے کوشش کی بات کی اور میں نے وہ ہسٹوریکل بات بتائی ہے کہ کوشش تو ہوتی ہے اور آخری لمحے تک ہوتی ہے. اچھا سر، خان صاحب کی جو آپ کیونکہ جیل جانے کا آپ کا بھی ایکسپیرینس بہت ہے سر، آج کل یہ جیل بھرو تحریک کا بڑا اچھا ہے، کر رہے ہیں بیچارے، تو کرنا چاہیے. سر کرنا چاہیے. یس، سر اس سے حالات ملک کے اور زیادہ خراب نہیں کیا خراب ہوں گے؟ مجھے بتائیں کیا خراب ہوں گے؟ حالات جتنے خراب آپ کر چکے ہیں نا، اس سے زیادہ خراب اللہ کرے نہ ہو. ڈیفالٹ سے ہم بچ گئے ہیں بس، الحمدللہ. اس سے زیادہ حالات خراب ہوئے تو میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں گاڑی کے پیٹرول ڈلوانے کے. تمہارے پاس ہے؟ نہیں سر. تو پھر سر حالات ان کے پاس موٹر سائیکلوں میں پیٹرول ڈلوانے کے پیسے نہیں ہیں. تم کیا چاہتے ہو کہ اسٹینڈ اسٹل ہو جائے، لوگوں پر پیسے ہوں اور پیٹرول پمپوں پہ کھڑے ہوں اور لوگ کہیں جی پیٹرول نہیں ہے؟ آپ یہ چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ گندم آئے ہی نہ، آٹا ملے ہی نہ؟ سر پہلے بھی نہیں مل رہا. نہیں، اب ملنا شروع ہو گیا ہے. اب ملنا شروع ہو گیا. ایک ہفتہ آیا کہ تاریں لگیں، لیکن وہ ہفتے کے بعد بہتر ہوا. سر شہباز شریف صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو حکومت ہے پی ڈی ایم کی، یہ سخت فیصلے لینے سے گھبرا رہی ہے؟ از دیر اے گورنمنٹ؟ سر سو کال گورنمنٹ. میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. تو سر میں آپ سے جو میرا سوال ہے وہ تو بتائیں نا. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. اچھا چلیں، آپ نے وہ کہتے ہیں نا کہ گالی مکا دیا. سر الیکشنز کب تک دیکھ رہے ہیں؟ کانسٹیٹیوشنلی تو 90 دن. یہ جو 90 دن کی بحث ہے، اب تو اس پہ ہم بات نہ کریں نا کہ سب جوڈس ہو جائے گا نا. 9 جج آپ سے زیادہ مجھ سے زیادہ عقل مند بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. میں نے ویسے کل ان کو بتایا ہے کہ ہندوستان میں یہ کیس آیا گجرات کی ریاست میں، یہی ہوا وہاں. یہاں پہ 90 دن ہے، وہاں پہ 6 منتھ کا ٹینیور ہے. اور وہاں بھی صدر نے یہی فیصلہ کیا کہ کراؤ. الیکشن کمیشن نہیں مانا، سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی حمایت ہی کی. اچھا لیکن سر پھر اب اس پہ یہاں پہ تمہارا بولنا بنتا ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ ہو گئی یا نہیں ہوں گے. اچھا سر، آخر میں میرا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے، میں آپ کے سامنے 5 نام لوں گی. آپ نے ان میں خواتین کے، مردوں کے، پھولوں کے، چڑیوں کے، پرندوں کے، کس چیز کے لیے؟ ویسے مجھے بتائیں کہ ایک سوال میرا رہ گیا جو کہ میں پوچھنے کی ہمت کر رہی ہوں سر سے. سر آپ مائنڈ نہ کیجیے گا. نہیں، میں مائنڈ میرے پہ ہے ہی نہیں سر، بہت زیادہ ہے، لیکن سر اسی لیے میں کہہ رہی ہوں آپ ریئیکٹ نہ کر دینا، تھوڑا سا ڈر لگ رہا ہے. سر آپ کے نام کے ساتھ ماشاء اللہ آپ کا نام افتخار ہے. میں بتاتا ہوں. دیکھیں جی، جب میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھا تو میں یقین کرو اپنے مخالفین کے لیے ایک بہت ہی خوفناک چیز تھا. فتنہ ہی تھے؟ یس. اچھا. اور یہ لفظ لکھا مجیب الرحمان شامی صاحب نے اپنے رسالے زندگی میں پہلی مرتبہ، اور لکھنے والے تھے سجاد میر صاحب. وہ تعلق دینے والے، لقب دینے والے وہ تھے. یہی ہوا ہے. اور اس کو پھر آغا شورش کشمیری نے استعمال کیا، میرے خلاف ایک پوری نظم لکھی فرنٹ پیج پہ چٹان میں. ٹھیک ہے. تو جب انہوں نے یہ کہا، اور جس طرح میری عادت ہے کہ جب مجھے آپ کہو گے تو پھر میں نے باز نہیں آنے والے، اور پھر میں نے کہا اچھا میں فتنہ ہوں، مانتا ہوں، آؤ پھر. نہیں، آؤ پھر. میں نے یہ چیلنج کو قبول کیا. اسکول میں بھی میں اسپیچ میں حصہ لیتا تھا، ڈیبیٹر تھا، وہاں بھی کہا جاتا تھا. لیکن یہاں پہ تو آ کے انہوں نے سمجھا کہ میں کمپرومائز کر جاؤں گا، میں منت کر لوں گا، میں معذرت کر لوں گا، میں معافی مانگ لوں گا. میں نے کہا بھائی ایسا نہیں، میں ہوں آپ کے لیے فتنہ، آؤ. اور یہی بات میرے اپنے پروگرام جواب دہ میں تھی. جب جواب دہ کیا تو لوگوں نے کہا یہ بدتمیز ہے، بڑا اکھڑ ہے، بات کرنے کا سلیقہ نہیں. میں نے پرومو چینج کیا، میں نے کہا لوگ صحیح کہتے ہیں مجھے بات کرنے کا سلیقہ نہیں. جی. تو میں تو ان چیلنجز کو قبول ساری عمر کرتا آیا ہوں، اور یہ فتنے والا چیلنج، اور بڑے مزے کی بات ہے
شوکت اسلام کا جلوس لاہور میں نکل رہا تھا، میں سبی جیل میں تھا، پھر لکھا زندگی میں کہ میں اس جلوس کو خراب کروں گا. میں نے جیل سے شامی صاحب کو خط لکھا، شامی صاحب میں سبی میں ہوں، آپ لاہور میں شوکت اسلام کا جلوس نکال رہے ہیں، پلیز اتنا تو خیال کیجیے. مخالف آپ سے ڈر کے رہتے، دیکھیں نا آپ تو پھر مطلب زیادہ وہ شیر ہو جائیں، خوش ہو جائیں کہ دیکھیں کتنی آپ کی. نہیں، ہم نے ان کے ساتھ دیکھیں، ایک بڑے مزے کی بات ہے، آج بھی ہم ان سے عزت کے ساتھ ملتے ہیں. جن لوگوں کے ساتھ ہماری زندگی اور موت کی جنگ تھی، نہیں سن لیں میرے فکرے، جن لوگوں کے ساتھ ہماری زندگی اور موت کی جنگ تھی نظریاتی طور پہ، آج ہم ایک دوسرے کو انتہائی احترام سے ملتے ہیں. یہ چیز ختم ہوگی اب، جس کا مجھے دکھ رہے گا. بالکل. یہ امیر العظیم ہو گیا، فرید پراچا ہو گیا، مجیب الرحمان شامی صاحب ہو گئے، سجاد میر صاحب ہو گئے، ایک دفعات ہو گئے سلمان بٹ صاحب، ان لوگوں کے ساتھ ہماری بہت سخت ٹینشن رہی، لیکن ہم ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں. اور بالکل سر، یہ ہمیشہ رہنا چاہیے. سر آخر میں میرا ایک سیگمنٹ ہے، میں 4 نام لوں گی، خواتین کے تو نہیں ہے، بدقسمتی سے آپ کے پروفیشن سے ہی ہے، جس کے مرضی ہو. تو سر پہلا نام ہے حامد میر صاحب. آپ نے ان کی خوبی بتانی ہے، خامی بتانی ہے. اور اگلا؟ سر پہلے آپ ایک ایک کر کے بتاتے جائیں نا، پھر میں اگلا نام لیتی رہوں گی. پہلے آپ میر صاحب کی بتا دیں، پھر اس کے بعد نہیں دیکھنا بیٹے، ترجیح میں سینئر کسی کے اوپر کو لے کے آؤ. حامد از ناٹ دیٹ سینئر. کامران خان صاحب. کامران صاحب ہر وقت کچھ نئی بات سوچتے رہتے ہیں، یہی خوبی ہے ان کی، یہی خامی ہے. نجم سیٹھی صاحب. ویری انٹیلیجنٹ، لیکن اپنی مرضی کا مالک. سر سہیل وڑائچ صاحب کی خوبی اور ایک خامی. ان میں کوئی خامی نہیں ہے، ان میں ایک خوبی ہے کہ وہ بہت دھیمے مزاج کے آدمی ہیں. تو سر خامی کوئی تو آپ کو نظر آئی ہوگی، آپ کے تو کالگ رہے ہیں اتنا میں نے ٹائم تو تک. کوئی خامی ان میں ابھی تک نہیں دیکھی. حامد میر صاحب. کیا پوچھنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں؟ سر میں تو صرف ایک خوبی اور ایک خامی پوچھنا چاہتی ہوں، آپ جو بتانا چاہتے ہیں بتا دیں، اسکرین آپ کے سامنے ہے. خوبی اس میں یہ ہے کہ وقت کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، خامی بھی اس کی یہی ہے کہ وقت کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے. آخر میں آپ کا اپنا نام، آپ نے اپنی ایک خوبی بتانی ہے اور ایک خامی بتانی ہے. میرے میں کوئی خوبی نہیں ہے. بہت ساری ہوں گی. نہیں. تو خامی بتا دیں. یہ خامی ہے کہ میں لوگوں کے کام آنا چاہتا ہوں، اور پھر جب وہ مجھے دھوکہ دیتے ہیں تو مجھے افسوس تو ہوتا ہے. سر دکھ ہوتا ہوگا، ظاہر سی بات ہے، بہت زیادہ وہ بنتا ہے آپ کا. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ کی ساری ٹیم کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے. ویورز آپ سب دیکھنے والوں کا شکریہ. امید کرتی ہوں آپ کا آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا. مجھے دیجیے اجازت اگلے پروگرام تک کے لیے، تب تک اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.